السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سوچ نامہ اور میں ہوں سید عنایت۔ آج ہم بات کریں گے مشرق وسطی کی بدلتی ہوئی صورتحال اور اسرائیل کے قطر پر حملے سے متعلق۔ ناظرین، قرآن حکیم میں واضح حکم ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، لیکن عرب ممالک نے اس کے برعکس اپنی سیکیورٹی کی ذمہ داری امریکہ بہادر کے سپرد کر دی۔ سعودی عرب ہو یا قطر ہو یا متحدہ عرب امارات، سب نے اپنا پنچایتی اور رکھوالا امریکہ بہادر کو بنایا ہے، اور ملینز آف ڈالرز اپنے ہوائی اڈے اور بلینز آف ڈالر کے کانٹریکٹ امریکہ کے ساتھ کیے۔ اسرائیل کے ساتھ ابراہم ایکارڈ کے نام سے پیکٹ کیا اور خواب خرگوش میں محو ہو گئے کہ امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ اس طرح کے معاہدے ہماری حفاظت کی ضمانت ہیں، اور ایران کو اپنے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دیا، اپنی دینی حمیت اور مسلمانوں کے مشترکہ مفادات کو پس پش ڈال دیا۔ آج وہ 41 ممالک کی اسلامی ملٹری الائنس کہاں ہے کہ جس کی افتتاحی تقریب پر ڈونلڈ ٹرمپ نے فیتا کاٹا تھا؟ کہاں ہے وہ الائنس جبکہ فلسطین کے بچے، جوان، بوڑھے اور عورتیں بھوک سے تڑپ تڑپ کر جان دے رہے ہیں؟ اسرائیل شتر بے مہار کی طرف فلسطین کے نہتے اور مظلوم مسلمانوں کی جینوسائیڈ کر رہا ہے، اور آج اسرائیل نے امریکہ کو اعتماد میں لے کر قطر کو بغیر مطلع کیے دوحہ میں حماس کی لیڈرشپ کو نشانہ بنایا اور قطر کی خود مختاری اور سالمیت کی دھجیاں بکھیر دیں۔ یہ صرف ایک حملہ نہیں تھا بلکہ ایک نئے بحران کا آغاز بھی ہے۔ آنے والے دنوں میں اس جنگ کا دائرہ کار وسیع ہو سکتا ہے، اور اس میں کافی سارے مسلم ممالک، امریکہ، چین اور روس بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ قطر جو دنیا کی مضبوط معیشت اور خوشحال ریاست ہے، وہاں حماس کی لیڈرشپ کی موجودگی کی اطلاعات کے بعد اسرائیل نے ایک غیر متوقع کارروائی کر ڈالی۔ یہ حملہ بین الاقوامی قوانین اور خود قطر کی سالمیت کی کھلی خلاف ورزی تھا۔ حملے کے فوراً بعد امیر قطر نے ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ کیا اور شدید احتجاج کیا، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ ٹرمپ کا جواب بہت ہی بھونڈا اور غیر ذمہ دارانہ تھا کہ اسرائیل نے ہمیں حملے سے کچھ ہی لمحے پہلے اطلاع دی، اور ٹرمپ نے یقین دہانی کروائی کہ آئندہ قطر پر حملہ نہیں ہوگا۔ ادھر چین کے وزیر خارجہ نے اپنے ایرانی ہم منصب سے رابطہ کیا اور ایران کو مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ ایران نے بھی اسرائیل کو سخت جواب دینے کا اعلان کیا اور کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ اسرائیل کی جارحیت کا عملی جواب دیا جائے۔ ایران نے زیادہ دیر نہیں لگائی اور سجیل میزائلوں سے تل ابیب پر کاری ضرب لگائی۔ اس صورتحال میں اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ہنگامی پریس کانفرنس کی۔ اس نے قطر کو کھلے لفظوں میں دھمکی دی کہ اسرائیل آئندہ بھی اپنے دشمنوں کو جہاں کہیں بھی ہوں گے نشانہ بنائے گا۔ انہوں نے اس کی مثال دی کہ جیسے امریکہ نے پاکستان میں اسامہ بن لادن کے خلاف کارروائی کی تھی، ویسے ہی اسرائیل بھی کسی ملک کی خود مختاری کی پرواہ کیے بغیر اپنے دشمن پر حملہ کرے گا۔ یہ بیان قطر ہی نہیں، پورے خطے کے لیے ایک بڑا پیغام تھا کہ اسرائیل اب کسی قانون یا سرحد کا پابند نہیں رہنا چاہتا۔ پاکستان کے سابق وزیر دفاع خواجہ آصف نے ایک جرأت مندانہ بیان دیا۔ انہوں نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ تمام اسلامی ممالک اسرائیل کے خلاف متحد ہو جائیں۔ یہ بیان پوری مسلم دنیا کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے۔ آج جب اسرائیل ایک کے بعد ایک مسلم ممالک کی خود مختاری کو چیلنج کر رہا ہے، تو کیا واقعی وقت نہیں آ گیا کہ تمام اسلامی ممالک ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں؟ ناظرین، اسرائیل کے قطر پر حملے کے بعد مشرق وسطی میں ایک نیا باب کھل گیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا قطر اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر اسرائیل کے خلاف سخت اقدام اٹھائے گا؟ کیا ایران اور چین کی قربت اسرائیل اور امریکہ کو ایک بڑے محاذ پر لے جائے گی؟ اور سب سے اہم سوال، کیا مسلم دنیا واقعی متحد ہو کر اسرائیل کی جارحیت کو روک پائے گی؟ یہ آنے والا وقت بتائے گا، لیکن ایک بات طے ہے کہ یہ کھیل صرف ایک ملک کا نہیں، پورے خطے کا ہے۔ دوستو، آپ کے خیال میں اسلامی ممالک کو کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے؟ اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔
سوچ نامہ سے سید عنایت اور ٹیم کو دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔